Dear students, Assalamu alaikum. I'm sure today you must be feeling very excited and exuberant because this is our last lecture in the series of our course in clinical psychology. آج یہ ہمارا 45th لیکچر ہے، اور یہ جو لیکچر ہے یہ بیسکلی انٹرونشن اور ٹریننگ کے حوالے سے ہے کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ کی اور پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ کی. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں نے جو لیکچر اینڈ کیا تھا وہ اسسمنٹ کے مختلف موڈیلٹیز کے بارے میں، طریقہ کار کے بارے میں، ٹیکنیکس کے بارے میں میں نے بات چیت کی تھی. آج کے اس لیکچر میں ہم انٹرونشن کے حوالے سے اور ٹریننگ کے حوالے سے زیادہ بات چیت کریں گے. چائلڈ تھراپی جو ہے اس کا آغاز بھی آپ نے جیسے دیکھا کہ 19th سینچری میں ہوا. میں نے وٹمر کا ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں، اور اس زمانے میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں کہ سائیکو انالیسس جو تھا واز دی ٹریٹمنٹ اور کہہ لیجیے سائیکو تھراپی آف دا چوائس، بیکاز دیٹ واز دا مین موڈیلٹی اویلیبل. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اس زمانے میں ہی جو آغاز تھا وہ سائیکو انالیٹیکل ٹیکنیکس کا بھی جو تھا وہ کافی ڈیولپ ہو گیا. اب تو کہنے میں اور سننے میں یہ آتا ہے کہ پرابلی دیر آر مور دین 230 ڈفرنٹ موڈیلٹیز آف تھراپی جو بچوں کے ساتھ یوز ہو رہی ہیں. آئی مین سو یو کین امیجن کہ کتنے مختلف طریقہ کار اویلیبل ہیں جو بچوں کے ساتھ یوز کیے جا رہے ہیں آج کل. لیکن میں تھوڑا سا ذکر ان میجر موڈیلٹیز کا آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا جو 5-6 ہیں جو کہ زیادہ پریولنٹ ہیں اور زیادہ یوز ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے ذکر میں کرنا چاہوں گا سائیکو انالیٹیکلی اورینٹیڈ تھراپیز کا. سائیکو انالیٹیکلی اورینٹیڈ تھراپیز جو ہے یہ فرائیڈین اسکول آف تھاٹ پہ بیسڈ ہے، اور ان میں جس طرح ایڈلٹس کے ساتھ سائیکو انالیسس کیا جاتا تھا اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی سائیکو انالیسس کیا جاتا تھا. لیکن فرق صرف یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ جو سیشنز تھے ان کی فریکوینسی جو تھی وہ ریلیٹیولی کچھ کم تھی. اس میں ایک مسئلہ جو اینالسٹ کو پیش آنا شروع ہوا وہ یہ تھا کہ when they would have children talk about their past، تو obviously بچوں کے لیے انٹروسپیکٹ کرنا، بچوں کے لیے ریفلیکٹ کرنا، بچوں کے لیے پاسٹ میں جا کے ری لیو کرنا پاسٹ کے ایکسپیرئنسز، وہ اتنا آسان نہیں تھا. اور خاص طور پہ وہ بچے جو زیادہ وربل نہیں تھے اور جن کی ایبسٹریکٹ ریزننگ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے یہ جو پروسیس تھا یہ بڑا مشکل تھا. اسی طرح ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ وہ بچے جن کے ایگوز جو تھے، جن کا سیلف جو تھا، وہ ابھی پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا تھا اور ویک ایگوز تھے، ان کے لیے بھی یہ جو طریقہ کار تھا یہ سم واٹ تھریٹننگ ہو جاتا تھا کئی دفعہ، اور وہ اتنا بہتر طریقے سے اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ بچے جو کچھ انسپورٹو پیرنٹل ہوم سے تھے، جن کو سپورٹ پیرنٹس کی پوری طرح سے نہیں تھی، ان کے لیے بھی سائیکو انالیٹیکل جو میتھڈس تھے وہ اتنے افیکٹو نہیں تھے. 1946 میں اینا فرائڈ جو کہ فرائڈ کی بیٹی تھی، اس نے بات کرنی شروع کی کہ بھئی یہ جو طریقہ کار ہیں جو سائیکو انالیٹیکل اورینٹیڈ طریقہ کار ہیں ان کو کچھ ماڈیفائی کرنا چاہیے. اور ٹھیک ہے، اس کا خیال یہ تھا کہ انسائٹ جو ہے اپنی اندر کی فنکشننگ کے بارے میں معلومات جو ہے اور سمجھ جو ہے اور اس کی انسائٹ جو ہے وہ ہے تو امپورٹنٹ، لیکن پھر بھی ہم بچوں سے اس قسم کی انسائٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو ایک ایڈلٹ کے ساتھ، ایک بڑے شخص کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس کی ڈیولپمنٹ جو ہے، جس کی کنسیپچول ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے، جس کی پروسیس آف تھنکنگ جو ہے وہ پوری طرح میچور ہوئے ہوتے ہیں. اور اسی طرح اینا فرائڈ جو تھی اس نے کہا کہ جی میرے خیال میں اٹ وڈ بی بیٹر اگر بچوں کو ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ہی بلایا جائے اور اس سے زیادہ نہ بلایا جائے.
بیسکلی سائیکو انالیٹیکل اورینٹیڈ تھراپیز جو تھیں اس میں جو چیز سکھائی جاتی تھی وہ یہ ریئلائزیشن تھی کہ بچے جو ہے وہ اپنی انگزائٹیز سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں، کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں اور ڈیفینس میکینزم کو کس طرح یوز کرتے ہیں. یہ جو اپروچ تھی یہ سائیکالوجسٹ کو اتنی آسان نہیں لگی، اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ آہستہ آہستہ سائیکالوجسٹ کمیونٹی جو تھی وہ سائیکو انالیٹک اورینٹیڈ تھراپی سے تھوڑا سا ہٹنا شروع ہو گئی اور نئے میتھڈس کی طرف انہوں نے موو کرنا شروع کر دیا. اب جب میں نئے میتھڈس کی بات کرتا ہوں تو میں اگلی ایک اور موڈیلٹی کی بات کرنی چاہوں گا جو بچوں میں جس نے کافی مقبولیت حاصل کی، اینڈ اٹ سارٹ آف بیکیم ویری پاپولر اینڈ اور ابھی بھی یہ یوز ہوتی ہے. اس کا نام ہے پلے تھراپی. پلے تھراپی مائنڈ یو جو شروع میں جو اس کا آغاز تھا وہ سائیکو انالیٹیکل تھراپسٹ نے ہی اس کو انیشیٹ کیا تھا، لیکن اس کی انیشیشن کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ریئلائز یہ کر لیا تھا کہ بچوں کے لیے ڈریمز کی انٹرپریٹیشن جو ہے، بچوں کے لیے فری ایسوسیشن جو ہے، یہ وہ میتھڈز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جب میں ایڈلٹس کے حوالے سے سائیکو تھراپی کی میں نے آپ سے شروع کے سیشنز میں لیکچرز میں بات کی تھی. تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ بچوں کے لیے ڈریم انٹرپریٹیشن جو ہے اور بچوں کے لیے جو فری ایسوسیشن جو ہے، بچوں کے لیے پاسٹ میں جانا اور پاسٹ کو ری لیو کرنا اور ری انیکٹ کرنا وہ مشکل چیزیں ہیں. پلے تھراپی کا ریشنل بیسکلی یہ تھا کہ پلے کے ذریعے سے بچے کی نیڈس کو سمجھا جائے، بچے کے بارے میں انسائٹ ہو اور بچے کی ہیلپ کی جائے. سو پلے تھراپی جو تھی دس بیکیم اے ویری افیکٹو ٹول آف ورکنگ وتھ چلڈرن. تو پلے تھراپی میں جو چیز کی جاتی تھی وہ یہی کی جاتی تھی کہ بچے کو ایک پلے ایریا جو تھا وہ پرووائڈ کر دیا جاتا تھا، اور اس پلے ایریا میں آ کے بچہ جو تھا وہ ٹوائز کے ساتھ وہ اپنے انداز سے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا تھا. اور پھر وہ جو کھیل میں جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ مختلف ڈورز کو لیٹس سے دے آر ڈورز اینڈ دے آر باکسز اینڈ دے آر بلاکس اینڈ دے آر ادر تھنگز دیئر. تو وہ پلے میں وہ پوچھتا ہے کہ اچھا یہ جو ڈال ہے یہ کون ہے؟ تو وہ بچہ انویریبلی کئی دفعہ کہتا ہے کہ جی یہ جو ڈال ہے یہ میری امی ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ جو ایک ڈال ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ میرے ابا ہے. تو a lot of times children tend to identify their own family members in these dolls or in these objects of play. تو مقصد یہ ہوتا ہے پلے تھراپی کا کہ بچے کے اندر کے جو کانفلکٹس ہیں، بچے کے جو اندر کے کنسرنز ہیں، بچے کے جو ایشوز ہیں ان تک پہنچا جائے، ان کی سمجھ آ سکے. تو اس پلے کے ذریعے سے انویریبلی تھراپسٹ جو ہے وہ بچے کی پرسیپشنز کے بارے میں، بچے کے فیلنگز اراؤنڈ دیز فیملی ممبرز جو ہیں ان کے بارے میں، ہاؤ ڈز دا چائلڈ ریلیٹ ٹو تھنگز، اس کے بارے میں ان کو ایک بہتر سمجھ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی. اسی طرح سے سولمن از اے ویری ویل نون پلے تھراپسٹ. سولمن نے بھی جو اپنی ٹیکنیک ڈیولپ کی اس میں بھی جو اس نے بات کی وہ یہی بات کی کہ اس نے وہ بچوں کو میز پہ ڈالز رکھ دیتا تھا اور ان ڈالز کو کہتا تھا ان کو پلیس کرو مختلف جگہوں پہ، اور وہ اس پلیسمنٹ سے وہ اندازہ لگاتا تھا کہ ہاؤ ڈز دا چائلڈ ویو ہز فیملی ڈائنامک. تو پلے جو ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا طریقہ ہے بچوں سے کام کرنے کا، کیونکہ بچے کے ساتھ اگر آپ ویسے بچے سے پوچھیں کہ اچھا تمہیں امی اچھی لگتی ہیں یا ابا اچھے لگتے ہیں، تو انویریبلی وہ کہے گا دونوں. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی مجھے امی زیادہ اچھی لگتی ہیں ابا کم لگتے ہیں، یا ابا زیادہ اچھے لگتے ہیں امی کم. چلڈرن ٹینڈ ٹو بی ویری ڈپلومیٹک. تو اس فساد سے یا اس چیز سے بیونڈ جانے کے لیے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک اراؤنڈ پیرنٹس وہ ایک سٹیٹس کو مینٹین کریں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کسی باہر والے سے اپنے گھر والوں کی بات کر رہے ہوں تو وہ پریزنٹ ایک اچھی پکچر کریں.
تو لہٰذا جب جب وربلی بات چیت کی جاتی ہے بچوں کے ساتھ، تو بچے انویریبلی ان کو اتنی انسائٹ نہیں ہوتی، ان میں اتنی اسٹرینتھ بھی نہیں ہوتی، کئی دفعہ اتنی انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فیملی جو ان کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے، ان کے پیرنٹس جو ان کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز کہہ سکیں یا آئیڈینٹیفائی کر سکیں جس کی وجہ سے انہیں پریشانی ہے. تو لہٰذا یہ سائیکالوجسٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، رہا ہے ہمیشہ سے، ہاؤ ٹو ریچ into the small minds of children. And reaching into the small minds of children اس لیے important ہے کیونکہ unless we reach into the small minds of children, we cannot help these children. So this is how play therapy has always been able to help psychologists to help children. اسی طرح انڈائریکٹلی کمیونیکیشن اسکلز ان میں جو ہے وہ بہتر کی جاتی ہیں اور ان کو زیادہ افیکٹو بنایا جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو بلکہ ایسی سچویشنز بھی کھیل میں ایوالو کی جاتی ہیں جو آر ویری مچ لائک دیئر ریئل کانفلکٹ ایریا کو وہ ایک قسم کا ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور وہ اس سچویشن کو ری انیکٹ کرتے ہیں پلے تھراپسٹ کے پاس بیٹھ کے، اور اس کے ذریعے سے then they are able to work through their issue or concern, and in that process not only develop insight around their issues and concern, but also develop skills in how to deal with that kind of a situation and concern. ایک اور جو intervention کی strategy which plays a very important part in working with children is behavior therapy. آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو behaviors ہوتے ہیں بچوں کے، they are invariably a byproduct of what they are experiencing in their lives. چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ باہر کی انوائرمنٹ ہو. تو the very fact کہ جب as we are assuming کہ they are a byproduct of what a child is experiencing in his or her own life، تو وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس انوائرمنٹ کی بھی سمجھ جو ہے وہ ہمیں آئے. اور اس انوائرمنٹ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پیرنٹس اینڈ فیملی ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. دیئر فور فیملی اور پیرنٹس کی انوالومنٹ جو ہے بچوں کے اراؤنڈ، خاص طور پہ بیہیویئر تھراپی میں، وہ انیشیٹ کرنی اور ان کو اس میں انوالو کرنا جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے. تو فرام دیٹ وے، ان دیٹ وے بیہیویئر تھراپی ڈیفینیٹلی ہیز این ایج آن سائیکو ڈائنامکلی اورینٹیڈ تھراپیز یا انسائٹ اورینٹیڈ تھراپیز، کیونکہ بیہیویئر تھراپی کے اصول جیسے ری انفورسمنٹ کے ہیں، کنڈیشننگ کے ہیں، آپرینٹ کنڈیشننگ کے ہیں، ماڈلنگ کے ہیں، یہ ایسے اصول ہیں جن کو بڑی آسانی سے ہم پیرنٹس کو سکھا سکتے ہیں، بلکہ ہم ٹیچرس کو بھی سکھا سکتے ہیں. تو لہٰذا ان اصولوں کو لے کے جب ہم آگے چلتے ہیں اور اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں ان کی بیسس پہ، تو ہم پیرنٹس کو جو ہے ہم فار انسٹنس ری انفورسمنٹ کے پرنسپل سکھاتے ہیں، ہم پروگرامز بنا کے دیتے ہیں پیرنٹس کو ہاؤ ٹو کیری آؤٹ اے بیہیویئر ماڈیفیکیشن پروگرام ایٹ ہوم، اور اس کے پھر ہم بتاتے ہیں کہ کن بیہیویئرز کو کس طرح مانیٹر کرنا ہے، ان کی مانیٹرنگ کے بعد پھر ان کا ریوارڈ کس طرح دینا ہے، ری انفورسمنٹ کس طرح دینی ہے، یا اگر نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے وہ کس طرح دینی ہے، یا اگر کوئی پینلٹی ہے تو وہ کیا ہوگی. تو ان دیٹ وے بیہیویئر تھراپی جو ہے اس کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی آسانی سے اس کچھ اصول جو ہے، اس کے جو پرنسپلز جو ہے، جو تھراپی سچویشن میں تھراپسٹ یوز کرتا ہے اپنے کلینکل سیٹنگ میں، انہی پرنسپلز کو فالو کروایا جا سکتا ہے گھر کے اینڈ پہ بھی اور اسکول کے اینڈ پہ بھی. تو دیئرفور جب یہ چیزیں ان سب اینڈس پہ، ان تینوں انوائرمنٹس میں جب سملر اسٹریٹجیز آر اپلائیڈ اینڈ سملر میسج جو ہے بچے کو جب ملتی ہے، تو اس کی وجہ سے بڑا افیکٹولی یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ بچے کے بیہیویئر کو کریکٹ کیا جائے. تو چائلڈ مینجمنٹ اسکلز جو ہے ان دیٹ وے بچوں کو بڑی آسانی سے سکھائی جا سکتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسے بچے جو ڈیفائنڈ ہوں
یا ایسے بچے جو نان کمپلائنٹ ہوں ان کو جو سکلز ہیں یہ ان کے پیرنٹس کو بڑی آسانی سے ہم سکھا سکتے ہیں. اسی طرح اسی حوالے سے بیہیویئرل پیڈیاٹرکس جو ہے اس میں بھی یہی اصول جو ہیں, یہی پرنسپل جو ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. اور لاٹ آف دس مینجمنٹ جو ہے یہ خاص طور پہ جب بچوں کے جو ہاسپٹلائزیشن کا اسٹے ہے اس کے اراؤنڈ ان اصولوں کو بھی اپنایا جاتا ہے. اور ہاسپٹل کے اسٹے کے اراؤنڈ لاٹ آف ٹائم جو پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ ہے وہ بچوں کو تیار کرتا ہے ایسی ایونچویلٹیز کے لیے جن کا ان کو سامنا کرنا ہے. مثال کے طور پہ لیٹ سے اف اے چائلڈ ہیز ٹو ناؤ گو تھرو سرجری, تو اس سرجری کے لیے بھی پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بچے کو تیار کرتا ہے تاکہ بچہ ذہنی طور پہ اپنے آپریشن کے لیے زیادہ تیار ہو جائے. اسی طرح اگر کسی اور ایونچویلٹی کے لیے بھی تیار کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو ایک قسم کی ریہرسل میں سے گزارا جاتا ہے جس سے کہ مینٹل ریڈینس جو ہے بچے میں وہ آ جاتی ہے. اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بچوں کو کئی دفعہ لیٹ سے اف دیر از گوئنگ ٹو بی اندر برتھ ٹیکنگ پلیس ان دا فیملی, تو چھوٹے بچے کو پہلے اس کے لیے بھی تیار کیا جا سکتا ہے, سو دیٹ وین دیر از این ایڈیشن ان دا فیملی اینڈ اے نیو چائلڈ کمز اراؤنڈ دی اولڈر سبلنگ جو ہے وہ اس کو اگریسولی اور اس کو نیگیٹولی ریئیکٹ نہ کرے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے جب اس سے پیرنٹ کی اٹینشن, خاص طور پہ چھوٹے بچے سے جب پیرنٹ کی اٹینشن کم ہوتی ہے یا وہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ پیرنٹ کی توجہ جو ہے وہ مجھ سے ہٹ گئی ہے یا وہ ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے, تو وہ کئی دفعہ اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہوا ہے. تو وہ اس کو سورس وہ فار انسٹنس اف دیر از اے نیو سبلنگ دیٹس ایڈڈ ان دا فیملی, تو وہ اس بچے کو ایک قسم کا گنی پگ ٹھہرا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس بچے کے آنے کی وجہ سے پیرنٹل اٹینشن جو ہے مجھ پہ سے ہٹ گئی ہے, اور کیونکہ مجھ پہ سے ہٹ گئی ہے لہٰذا وہ اس کو بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتا ہے. تو پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس طرح کی ایونچویلٹی کے لیے بھی بچوں کو تیار کرتا ہے. اسی طرح کئی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ گھر میں فار انسٹنس if there is a grandparent who is very ill and suffering from a terminal illness and can die any day and any time, تو کئی دفعہ پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ پہلے سے بچے کو کچھ گرینڈ پیرنٹ کی ڈیتھ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ ہیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے, یا clinical child psychologist has a very important role to play. Another modality جو انٹروینشن میں کافی prevalent ہے اور یوز کی جاتی ہے وہ cognitive behavior therapy ہے. cognitive behavior therapy کا استعمال خاص طور پہ بچے جن کو انگزائٹی کی پرابلمس ہوں, بچے جن کو ڈپریشن ہو, کانڈکٹ پرابلمس ہوں, اٹینشن ڈیفیسٹ کی پرابلمس ہوں, ایسے بچوں کے ساتھ cognitive behavior therapy جو ہے کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے. بیسکلی اس تھراپی میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے طریقہ کار دیٹ ہاؤ کین دے لرن ٹو ڈیلے دیئر گریٹیفیکیشن. کیونکہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہے, ایسے بچوں میں خاص طور پہ چلڈرن ہو ہیو اٹینشن ڈیفیسٹ پرابلمس, ان میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نیڈ ریئلائزیشن انہیں ہو دے وانٹ ٹو امیڈیٹلی گریٹیفائی دیئر نیڈ. ان میں ابیلٹی ٹو پوسٹ پون دا گریٹیفیکیشن آف نیڈ بہت کم ہوتی ہے, اور جب انہیں پوسٹ پون کرنے کا کہا جاتا ہے تو دے فیل فرسٹریٹڈ, دے فیل اپسیٹ اینڈ دے کازڈ پرابلمز ایٹ ٹائمس. تو ان کو بیسکلی سکھایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے ہاؤ ٹو لیو ود دا پروسیس آف پوسٹ پونمنٹ, ہاؤ ٹو بی ایبل ٹو گیو دیم سیلوز ٹائم ٹو گیٹ دا ریوارڈ after a certain time as opposed to getting the reward immediately. تو اسی طرح ان کی جو skills ہیں ان کو enhance کیا جاتا ہے to cope with their situation and environment. تو یہ جو skills ہیں they also not only help in learning to live with postponement and gratifying later, بلکہ یہ ان کی cognitions کو بھی ایک قسم کا
alternate, there's an alteration that comes in their cognitions. They learn that they can live with postponing things also. ایک اور جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں گروپ اینڈ فیملی تھراپی. گروپ اینڈ فیملی تھراپی جو ہے یہ بھی کچھ ایسے سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ بڑی افیکٹولی یہ یوز کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ ان کنڈیشنز میں فیملی تھراپی ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے جہاں پہ ہمیں یہ لگے کہ جو پرابلم ہے اس میں فیملی ہیز اے ویری میجر شیئر اور فیملی ہیز اے ویری میجر کنٹریبیوشن. اگر لگے کہ دیر از اے بگ چنک آف کنٹریبیوشن آف دا فیملی ان دا چائلڈ ہیونگ دا پرابلم اور مینٹیننگ دا پرابلم, اور جب تک فیملی کے لیول پہ ورک نہیں ہوگا وہ پرابلم دور نہیں ہو سکتی, تو وہاں پہ ہم انویریبلی وی ریزورٹ ٹو آسکنگ پیرنٹس and asking not only parents but at times even the whole family. We call the parents, we even call the grandparents if they are living if it's a joint family setup, and we also call other siblings. تو آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ سب کو بٹھا کے یہ ریئلائزیشن کرائی جائے کہ کنسرنز اور ایشوز جو ہیں وہ کیا ہے اور ہاؤ ٹو ڈیل ود دوز ایشوز اینڈ کنسرنز. یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ گروپ اینڈ فیملی تھراپی جو ہے یہ کافی افیکٹولی ہیلپ فل ہوتی ہے ان سچویشنز ویئر دیر آر اینگزائٹی پرابلمس, ان سچویشنز ویئر دیر آر کانڈکٹ پرابلمس, ان سچویشنز ویئر a child feels that nobody understands him or is willing to give him time or is willing to attend to his needs. دیکھنے میں ریسرچز جو اس ایریا میں کیری آؤٹ ہوئی ہیں ان سے یہی سامنے ڈیٹا میں ہمیں ملتا ہے کہ فیملی تھراپی کے لیول پہ جو انٹرونشن ہے وہ باقی پلیسیبو ٹریٹمنٹ سے یا کنٹرول گروپ ٹریٹمنٹ سے یا ویٹ لسٹ ٹریٹمنٹ سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کوگنیٹو بیہیویئرل گروپ ٹریٹمنٹس جو ہیں فار ڈپریشن خاص طور پہ دے آر مور افیکٹو. اب ایک اور یہ بلکہ آخری انٹرونشن کا میتھڈ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بیسکلی میڈیسنل میتھڈ کہلاتا ہے, سائیکو فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ میتھڈ کہلاتا ہے. یہ وہ میتھڈ ہے جس میں کہ میڈیسن جو ہے وہ انویریبلی بچوں کو دی جاتی ہے ایون وین دے ہیو what we call behavioral problems or they have psychological problems. یہ ان میں دو کنڈیشنز خاص طور پہ جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جہاں پہ میڈیسن جو ہے ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. پہلی کنڈیشن جو ہے وہ اگریشن کی ہے. وین وی سی چلڈرن who are very aggressive, when we see children جو یہ بہت توڑ پھوڑ کرتے ہوں, ابیوسو ہوں, مار کٹائی کرتے ہوں, یا جو وداؤٹ اینی ریزن انپرووکڈ جس کو کہتے ہیں اگریشن کو مینیفیسٹ کرتے ہوں, ان کنڈیشنز میں میڈیسن جو ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے. اور مائنڈ یو یہ جو میڈیسنز ہیں یہ انویریبلی چائلڈ سائیکیٹرسٹ یا فزیشین یا پیڈیٹریشین ہی دیتا ہے. سائیکالوجسٹ ڈز ناٹ prescribe medicine, but medicine definitely has an important role to play in this kind of a condition. Another condition jisme medicine has a very important role to play, and invariably psychologists are dealing with this condition. It is called attention deficit disorder. Attention deficit disorder jo hai wo do qism ka hota hai. One is with hyperactivity and the other is without hyperactivity. تو اس کنڈیشن میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ میڈیسن ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. دا میڈیسن وچ از نارملی پرسکرائبڈ بائی سائیکیٹرسٹ از ریٹلن اینڈ سم سائیکیٹرسٹ پرسکرائب another medicine which is called Adderall. یہ جو میڈیسنز ہیں یہ کافی کنٹرول کرتی ہیں ہائپر ایکٹیویٹی کو اور بچے کا اٹینشن اسپین میں بھی بہتری ڈیفینیٹلی لاتی ہیں. لیکن ان کے اراؤنڈ ایک دو جو چیزیں ہیں وہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میڈیسنز ہیں دیز آر اسٹیمولنٹ میڈیسنز, تو یہ ہر بچے کو کئی دفعہ سوٹ نہیں کرتی. اور سیکنڈلی کچھ بچوں میں ان کی وجہ سے جو ویٹ لاس کی کنڈیشن ہے وہ بھی آ جاتی ہے. تو دیئر فور ون ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل اینڈ
As psychologists, we should always be telling children, parents of these children that we are working with, کہ بھئی آپ اپنے چائلڈ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ یا اپنے پیڈیٹریشین کے ساتھ رابطہ جو ہے اس کو قطعاً نہ توڑیں اور وہ مینٹین کریں، تاکہ بچوں کی جو دوائی کی ڈوزیج جو ہے وہ مانیٹر ہوتی رہے. تو اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. In terms of long-term effects of these medicine, there are all sorts of information and data available, کہ یہ جو میڈیسنز ہیں ان کا لانگ ٹرم آیا کوئی کیوریٹیو افیکٹ ہے یا نہیں. دیٹس اندر ایریا آف ڈبیٹ، اس میں نہیں جاننا چاہوں گا. لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھنی، وہ یہی ہے کہ چاہے پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ ڈیل کر رہا ہو ان بچوں کے ساتھ، چاہے چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ ڈیل کر رہا ہو ان بچوں کے ساتھ، جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے ان دونوں کے ذہن میں وہ ہے ہاؤ ٹو ہیلپ آؤٹ دیز چلڈرن. سو ان دیٹ وے ان کی اپروچ جو ہے وہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو سارٹ آف ہیلپ دیز چلڈرن آؤٹ. اب میں بات کرنی چاہوں گا تیسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی یا ایریا کی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا ایریا اسسمنٹ تھا، دوسرا انٹرونشن تھا، اور تیسرا جو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریونشن کا ایریا. پریونشن جو ہے اوور دا ایئرز جو ہے ہیز بیکم اے ویری امپورٹنٹ ایریا. پریونشن سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہاؤ کین سائیکالوجسٹ امیڈیٹلی بی اویلیبل ٹو ہیلپنگ چلڈرن آؤٹ. پریونشن جو ہے وہ دو ٹائپس کی ہے. پرائمری ایک پریونشن جو ہے وہ وہ پریونشن اور ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ایکچولی دونوں بڑے کلوزلی کنیکٹڈ ایریاز ہیں، اینڈ دیر از اے لاٹ آف اوور لیپنگ اینڈ ایمرجنگ ان ایچ ادر. پرائمری پریونشن جو ہے وہ تو بیسکلی وہی ہے کہ آپ ایک چیز کو، ایک کنڈیشن کو، ایک ڈس آرڈر کو، ایک پرابلم کو ہونے سے پہلے روکتے اور پھر سیکنڈری پریونشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پہلے سائنز اور سمٹمز پرابلم کے دیکھیں تو آپ رائٹ اوے انٹروین کریں، تاکہ وہ جو چیز ہے وہ جہاں پہ ہے وہیں رک جائے، وہ اور مزید زیادہ ڈیولپ نہ ہو یا وہ زیادہ پھیلے نہ. یہ جو ایریا ہے یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ جو ہیں انہوں نے اس ایریا میں، پریونشن کے ایریا میں خاص طور پہ اچھا خاصا کام کرنا شروع کیا ہے. اور اینٹیسپیٹری گائیڈنس پروگرامز جو ہیں یہ بھی مختلف ہاسپٹل سیٹنگز میں ڈیولپ ہو گئے ہیں. اینٹیسپیٹری گائیڈنس پروگرامز سے مراد ہے کہ وہ ہاسپٹلائز پیشنٹس یا ہاسپٹلائز بچے خاص طور پہ ان کو تیار کیا جائے ان ایونچویلٹیز کے لیے جس کا ان کو سامنا آگے کرنا پڑے. میں نے جس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہاسپٹلائز پیشنٹ اگر چائلڈ ہیز ٹو گو تھرو سرجری تو اس سرجری کے لیے تیار کیا جائے. اگر کوئی اور ایسی کنڈیشن ہے جس کے لیے اس کو تیار کرنا ہے تو اس کے لیے کیا جائے. کئی دفعہ ہاسپٹلز میں لیٹس سے اگر ایک بچہ وہاں آیا ہے بیکاز آف سم ایکسیڈنٹ دیٹس ٹیکن پلیس ان دا فیملی، اے چائلڈ ہیز بین انوالوڈ ان اے کار ایکسیڈنٹ، اور اس کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سم ممبرز آف دا فیملی ہیو ڈائڈ اور ہیو ہیڈ میجر فزیکل لاسز، تو اس کے لیے اس کو تیاری کی جائے. اسی طرح ڈیتھ کے اراؤنڈ تیاری کی جائے. if a parent of a child is suffering from cancer for instance، تو اینڈ وہ جو کینسر کا جو ہے وہ ایک ایسی اسٹیج پہ ہے کہ دا ڈیتھ آف دا پیرنٹ از ایمیننٹ، تو کئی دفعہ ان بچوں کو تیار کیا جاتا ہے ٹو ڈیل ود دیٹ کائنڈ آف ایونچویلٹی. یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ از بیسڈ آن اویئرنیس، از بیسڈ not on negation of things بلکہ on accepting of realities of life. تو نفسیات دان کی سوچ اور کہنا یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ ریالٹیز اور فیکٹس آف لائف کو پہچان جائیں گے اتنا ہی بہتر آپ کا کوپنگ میکینزم ہو جائے گا. سو یہ چیز جو ہے یہ پریونٹیو پروگرامز میں سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو کافی حد تک استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح if somebody is suffering from
کنڈیشن جس کی وجہ سے کوئی ٹراما ہو سکتا ہے، تو اس ٹرامے کے لیے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے. آج کل کئی ایسے پروگرامز ویسٹ میں بن گئے ہیں جہاں پہ وہ پہلے ہی ایک خاص ایج کے بچوں کو لے لیتے ہیں، لیٹس سے کہ 7 ایئرس ٹو 14 ایئرس کے بچوں کو لے کے ان کو وہ تیار کرتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیل اینڈ کوپ ود اینگزائٹی کنڈیشنز اینڈ اینگزائٹی پرابلمس. اسی طرح وہ ڈیورس پیرنٹس کے بچوں کو لے کے they work with them how to deal with eventuality جو یا پرابلم جو ان کو آئیں گی بیکاز آف سیپریٹڈ پیرنٹس. تو اب سائیکالوجی جو ہے اور سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے وہ صرف سائیکوپیتھولوجی سے ڈیل کرنا ہی نہیں رہ گیا، بلکہ اب وہ کنڈیشنز کو پری ایمپٹ کرتے ہیں سائیکالوجسٹ. اب وہ ایک قسم کا پریڈکٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ اوکے اس طرح کی سچویشن میں what is it that the child or an adult will be facing later on. So okay, if this is what the child is going to face, let's say if a child is going to go through a divorce of a parent, تو بچے کے ایشوز اور کنسرن اس قسم کے پاسبلی ڈیولپ ہوں گے. تو وہ پہلے سے ہی بچوں کو ان ایشوز اور کنسرنس کے اراؤنڈ ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از واٹ دا فلاسفی اینڈ دا ریشنل آف پریونٹیو پروگرامز از آل اباؤٹ. اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جو ریسرچز اس ایریا میں کیری آؤٹ ہو رہی ہیں پریونشن کے اراؤنڈ، ان میں بھی یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو بجائے اس کے کہ ایک چیز کو، ایک مسئلے کو ہم اس حد تک ڈیولپ ہونے دیں کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے بے شمار ریسورسز، آپ کے فائنینشیل ریسورسز، آپ کی انرجی کے ریسورسز، آپ کے ٹائم کے ریسورسز جو ہے وہ ان کو ڈیمانڈ کرے، اور آپ پہلے ہی اگر چیز کو، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ایک پروورب ہے نپ دا ایول ان دا بڈ، تو وہ ایول کو اگر ایک دم سے ایک پرابلم کو ایک دم سے آئیڈینٹیفائی کر کے اٹینڈ کر لیا جائے تو بعد کی بے شمار پرابلم سے کئی دفعہ بچا جا سکتا ہے. اگلا جو ایریا ہے، دا فورتھ امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے کنسلٹیشن کا. کنسلٹیشن جو ہے از بیسکلی a sort of a liaison with other professionals in the field. liaison جو ہے وہ کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ اور پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ کے کام کا ایک بڑا امپورٹنٹ جزو ہے اور ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. اٹس آلویز بین دیئر ان سم فارم اور دی ادر. اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے یا کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آرگنائزیشنس کو بھی کنسلٹیشن پرووائڈ کرتا ہے. ان آرگنائزیشنز میں سائیکیٹرک ہاسپٹلز آ سکتے ہیں، اسکولز آ سکتے ہیں، یا سائیکیٹرسٹ آ سکتے ہیں، پیڈیاٹریشنز آ سکتے ہیں. تو ان ایجنسیز کو سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کنسلٹیشن سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح دین دیر آر سرٹن کنڈیشنز، جن کنڈیشنز کے اراؤنڈ کنسلٹیشن جو ہے وہ آفر کی جا سکتی ہے. جس طرح فار انسٹنس سائیکوسومیٹک کنڈیشنز کے اراؤنڈ کنسلٹیشن سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. اسی طرح اٹینشن ڈیفیسٹ پرابلمس کے اراؤنڈ وہ آفر کرتے ہیں. اسی طرح نیورولوجیکل پرابلمس کے اراؤنڈ کنسلٹیشن جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. تو پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے اور چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے اس کا کام جو ہے وہ ان دیٹ وے از انٹرٹوائنڈ. there is a very close liaison that he has to have with this team جو ہے جس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس ٹیم کا جو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پیڈیاٹریشین ہوتا ہے. لیکن جس طرح پیڈیاٹریشین کو اور کارڈیولوجسٹ کو یا آنکولوجسٹ کو یا اور پروفیشنلز کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، اسی طرح پیڈیاٹریشین کو کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ کو یا چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرے. تو کنسلٹیشن جو ہے یہ اکثر ہاسپٹل سیٹنگز میں ہوتی ہے، آؤٹ پیشنٹ بیسس پہ بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ اس طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ ہاسپٹل سیٹنگز میں کیری آؤٹ ہوتے ہیں. Sometimes these consultation services are provided directly to the children, sometimes they are provided to the family, and sometimes they are provided to to the agencies جن کے ساتھ psychologists جو ہے وہ involved ہوتے ہیں.
کنسلٹیشن کے حوالے سے بریفلی میں 2-3 ماڈلز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. کنسلٹیشن ماڈلز جن کو ہم کہتے ہیں. پہلا جو ماڈل ہے وہ انڈیپینڈنٹ فنکشنز ماڈل کہلاتا ہے. انڈیپینڈنٹ فنکشن ماڈل جو ہے اس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اس کو بچہ جو ہے وہ ریفر کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اب سائیکالوجسٹ کی اپنی مرضی ہے کہ what kind of assessment he carries out, what kind of a treatment he carries out, what kind of a work he does. تو اس ماڈل میں اتنی زیادہ وہ کلیبریشن نہیں ہوتی. اس میں جو کنسلٹنٹ ہے وہ پریٹی مچ پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ یا کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو ود دا چائلڈ. تو یہ ایک ماڈل ہے. دوسرا جو ماڈل ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ کنسلٹیشن ماڈل. اس میں جو مین جو سینٹرل رول ہے وہ پیڈیاٹریشین ہی کا رہتا ہے. تو جو پیڈیاٹریشین ہے وہ کنسلٹ کر لے گا پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ کو یا چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ کو آن the various issues and concerns that he may have. He may even ask the psychologist to carry out an assessment. لیکن جو مین جو کنٹرول ہے, جو لیزون کی بات ہے, جو کوآرڈینیشن کی بات ہے, جو کیرنگ آؤٹ دا ورک ود دا چائلڈ کی بات ہے, جو مانیٹرنگ دا ورک دیٹ از کیریڈ آؤٹ ود دا چائلڈ کی بات ہے, وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ بچے کے پیڈیاٹریشین کے پاس ہی رہتی ہے, یا کئی ان سم سچویشنز وہ بچے کے چائلڈ سائیکیٹرسٹ کے پاس رہتی ہے. تو یہ انڈائریکٹ ماڈل ہے. اسی طرح دیر آر سرٹن سچویشنز جہاں پہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ جو اس کو کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو طریقہ کار سے بتا دیتا ہے کہ اوکے اس بچے کے ساتھ اس قسم کی بیہیویئر پروگرامنگ کیری آؤٹ کی جا سکتی ہے, یا اور اس پروسیس میں وہ پیرنٹس کو بھی گائیڈ کر سکتا ہے کہ جی اس کے ساتھ یہ جو پلاننگ ہے, یہ پروگرام ہے, یہ اس طرح کیری آؤٹ کریں, اس کو اس طرح مانیٹر کریں, اس طرح ریوارڈز دیں. لیکن اس کا اپنا جو اتنا ڈائریکٹ جو انوالومنٹ ہے ڈائریکٹلی ود دا چائلڈ وہ نہیں ہوتی. اسی طرح ایک جو تیسرا ماڈل ہے اس کو ہم کولیبریٹو ماڈل کہتے ہیں. کولیبریٹو ماڈل سے مراد ہے کہ یہ وہ ماڈل ہے جو انویریبلی ہاسپٹل سیٹنگز میں کیری آؤٹ کیا جا سکتا ہے. یہ پرائیویٹ کلینکس میں اٹس ناٹ پاسبل ٹو کیری آؤٹ دس کائنڈ آف اے ماڈل, بیکاز اس ماڈل میں the child clinical psychologist or the pediatric psychologist has a very close link with the pediatrician, with the child psychiatrist, with the social worker, with the nurse. تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس میں پوری ٹیم جو ہے اس کے درمیان ایک بڑا کلوز لیزون ہے. اور یہ جو ماڈل ہے یہ بچے کی میڈیکل کنڈیشن کے اراؤنڈ بھی بڑا ہیلپ فل رہتا ہے, بچے کی ایموشنل کنڈیشن, بچے کی بیہیویئرل کنڈیشن. سو اس ماڈل کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ بچے کو ملٹی ڈائمینشنلی بچے کو ہولسٹکلی دیکھا جاتا ہے. بچے کی فزیکل نیڈس, بچے کی فزیکل پرابلمس, میڈیکل پرابلمس, سائیکولوجیکل پرابلمس, بیہیویئرل پرابلمس, ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی اٹینڈ کیا جاتا ہے ایک ہی ٹائم پہ. یہ نہیں ہے کہ جی پہلے بچہ جو ہے وہ میڈیسنل ٹریٹمنٹ میں سے گزرے, پھر اس کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ملے, پھر اس کو ریہیبلیٹیٹیو ٹریٹمنٹ ملے. ایسا نہیں, بلکہ سائملٹینیسلی بچے کی جو نیڈز ہیں ان کو اٹینڈ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ماڈل ہے یہ بے شمار بڑے ہاسپٹلز میں جہاں پہ اس طرح کی ریسورسز اویلیبل ہیں وہاں پہ ویسٹ میں خاص طور پہ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اور یہ یوز کیا جا رہا ہے. ہمارے ابھی ملک میں اس کی طرف اب ہم لوگوں کا کچھ رجحان جو ہے وہ ڈیولپ تو ہو رہا ہے, لیکن ابھی ہم پوری طرح سے ہم نے یہ ماڈل جو ہے نہیں اپنایا. ناؤ آئی لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ٹریننگ آف کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ اینڈ پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ. اس حوالے سے میں خاص طور پہ آئی لائک ٹو ڈسکس دس ود یو بیکاز آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ ایریا. دیکھیں یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں کہ آپ نے جیسے دیکھا کہ چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ یا پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے اس کا بہت کلوز اس کا لیزون جو ہے وہ پیڈیاٹریشین سے رہنے کی بھی ضرورت ہے, وہ ڈاکٹر سے بھی رہنے کی ضرورت ہے, چائلڈ سائیکیٹرسٹ سے بھی رہنے کی ضرورت ہے,
وہ سوشل ورکر سے بھی رہنے کی ضرورت کئی دفعہ ہوتی ہے. تو therefore اس ایریا میں there's been a very great impact of medicine. So medicine and psychology both seem to have they both need to go together. It's one of those few سب اسپیشلٹیز جہاں پہ ان دونوں کا ساتھ ساتھ کٹھے چلنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو لہٰذا کچھ ٹریننگ کے اراؤنڈ ایشوز اور کنسرنز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی جو ٹریننگ جو ہے وہ ایک قسم کی 2 لیولز پہ کیری آؤٹ ہوتی ہے. رابرٹس کا میں خاص طور پہ کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جو اس نے 1998 میں پبلش کی تھی، میں ان ریکمنڈیشنز کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے بات چیت کرنی چاہوں گا، کیونکہ رابرٹس نے کچھ ایسے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی اچھے ٹریننگ پروگرام میں ہونے ضروری ہیں جو پیڈیاٹرک سائیکالوجی یا کلینکل چائلڈ سائیکالوجی کی ٹریننگ کے لیے ہو. اس ٹریننگ میں پہلے کہتے ہیں کہ لائف سپین ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، لائف سپین ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی ٹریننگ اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کہتا ہے ضروری ہے. سو ان ادر ورڈس سائیکالوجسٹ کو یہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے کائنڈ آف اے ڈیولپمنٹ پروسیس اینڈ پروسیسز آر انوالوڈ زندگی میں، سوشل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، کوگنیٹیو، بیہیویئرل، فزیکل، یہ سارے پروسیس کی جو سمجھ ہے اور ان کا امپیکٹ جو ہے وہ خاص طور پہ اسیسمنٹ کے حوالے سے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، ڈائگنوسس کے حوالے سے اس کی جو سمجھ ہے وہ کہتا ہے ہونی ضروری ہے. اسی طرح لائف سپین ڈیولپمنٹل سائیکوپیتھولوجی جو ہے کہ ہاؤ ڈز ڈفرنٹ کائنڈ آف پیتھولوجیز جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کے پروسیسز کیا ہے اور ان کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی بھی جو سمجھ ہے وہ بھی ٹریننگ میں ملنی چاہیے سائیکالوجسٹ کو، کیونکہ اس سے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ لائف میں 2-4 رہے گا. اسی طرح جو تیسرا ایلیمنٹ جس کا وہ ذکر کرتا ہے وہ ہے چائلڈ ایڈولیسنٹ اینڈ فیملی اسیسمنٹ میتھڈ. اس سے اس کی مراد ہے کہ سائیکالوجسٹ کا ایک اچھا ایکسپوئر ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ایڈمنسٹر ڈفرنٹ ٹیسٹ، انٹلیکچوئل اسیسمنٹ، بیہیویئرل اسیسمنٹ، ابیلٹی اسیسمنٹ، پرسنالٹی اسیسمنٹ، یہ بچوں کے ساتھ اور ایڈولیسنٹس کے ساتھ کس طرح کیری آؤٹ کی جاتی ہے. تو اس میں اس کی خاص ٹریننگ جو ہے اور اس کا خاص ایکسپوئر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے تاکہ اسے سمجھ آ سکے کہ ہاؤ کین اے میننگ فل اسیسمنٹ بی کیریڈ آؤٹ. اسی طرح انٹرونشن اسٹریٹجیز جو ہے کہ سائیکالوجسٹ کو اس کی بھی ٹریننگ اور ایکسپوئر ملنا چاہیے کہ وہ انٹرونشن اسٹریٹجیز کس قسم کی انٹرونشن اسٹریٹجیز کس وقت جو ہے یوز کر سکے، تاکہ اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ آف نہ ہو، تاکہ اسے پتہ ہو کہ واٹ کائنڈ آف کنڈیشنز جو ہے وہ کس قسم کی اسٹریٹجی کے لیے زیادہ رسپانسو ہے یا زیادہ افیکٹولی اسٹریٹجیز کو یوز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ریسرچ میتھڈز اینڈ سسٹمز ایویلویشنز کہ یہ بھی سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ what kind of research methodology can be adopted, what kind of research methodology can be used, in carrying out research in this area. یہ also has a very important role to play. Similarly, another area جو identify وہ کرتا ہے وہ professional, ethical اور legal issues کا ایریا کرتا ہے. اس کے خیال میں اگر ٹریننگ کے اندر جو professional issues that a psychologist can sort of deal with or can face, and how, what kind of ethical issues can he face, what kind of legal issues can he face, اس کا بھی ایکسپوئر جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے for the training of somebody as a pediatric psychologist. اسی طرح recommendation ایک اور جو ہے issues of diversity کے اراؤنڈ ہے. issues of diversity سے مراد ہے کہ ہم جب ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو ڈفرینٹ کائنڈ آف ایشوز سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈائیورسٹی آف کلچر کی، ڈائیورسٹی آف ایتھنک ڈفرینسز کی، اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی اگر ہو تو وہ چیز جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتی ہے. اسی طرح ملٹیپل ڈسپلنز
اور ان کا رول جو ہے، اگر ہمیں ایز سائیکالوجسٹ صرف اپنے سائیکالوجسٹ کی رول کی سمجھ نہ ہو، بلکہ ہمیں پیڈیٹریشین کے رول کی بھی سمجھ ہونی چاہیے، ہمیں کسی حد تک سوشل ورکر کے رول کی بھی سمجھ ہونی چاہیے. اگر ہمیں ان کی رولز کی ڈیفینیشن اور سمجھ اور ان کا رول کیا ہے اگر وہ بھی سمجھ ہو، تو ہم اپنا جو رول ہے اس کو ایک بہتر انداز سے وی کین کیری اٹ آؤٹ. اسی طرح پریونشن، فیملی سپورٹ اینڈ ہیلتھ پروموشن جو ہے، یہ دیٹ آلسو پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہاؤ کین سرٹن کنڈیشنز بی پریونٹڈ، ہاؤ کین فیملیز بی ہیلپڈ. اس سے وی آر ان اے پوزیشن ٹو بیٹر ہیلپ the families and prevent certain conditions. اسی طرح specialized experience in assessment جو ہے that also has an important role to play. specialized experience سے میری مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایسے میتھڈالوجی، ایسے میتھڈس کی ٹریننگ جو ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے that we can use to help people. تو یہ وہ ایکسپیرئنسز ہیں جس کا رابرٹ جو ہے خاص طور پہ جس کا ذکر کرتا ہے. اب میں تھوڑا سا اس سے پہلے، کیونکہ مجھے کچھ اندازہ ہے کہ آخری ہمارے پاس 5-6 منٹ رہ گئے ہیں، اور مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ میرے ساتھ یہ آپ کا آخری لیکچر ہے، تو میں تھوڑا سا اس کو ریکیپ کرنا چاہوں گا اپنے اس ایکسپیرئنس کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 45 لیکچرز کی سیریز رہی ہے میری آپ کے ساتھ، دس واز اے ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس فار می پرسنلی. آئی واز ویری ایکسائٹیڈ ٹو بی ود یو فار دیز 45 سیشنز. اور ان 45 سیشنز میں میں نے آپ کے ساتھ بے شمار کلینکل سائیکالوجی کی ایک قسم کا یہ سفر طے کیا ہے آپ کے ساتھ، جو 45 لیکچرز کے اوپر بیس تھا. اس سفر کا آغاز اگر آپ غور کریں تو جو آغاز تھا وہ ہم نے شروع کیا تھا ہسٹری سے، آف کلینکل سائیکالوجی سے. ہم نے ٹریس ہسٹری کی تھی کہ کہاں سے کلینکل سائیکالوجی شروع ہوئی اور کہاں اور کس طرح وہ سفر آگے چلا. اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اسیسمنٹ کا جو سفر تھا وہ آگے آیا. پھر اسیسمنٹ سے ہم نے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ، سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے سفر کی بات کی، اور ہم نے اس پروسیس کو آگے چلایا. پھر ہم نے دیکھا کہ جو اسیسمنٹ کرنے کے بعد جو انٹرونشن ہے یا جو ٹریٹمنٹ ہے، ہاؤ امپورٹنٹ اے رول دیٹ ہیز ٹو پلے. اور ہم نے پھر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز کی بات کی. ہم نے سائیکو انالیسس کی بات کی، ہم نے بیہیویئر تھراپی کی بات کی، ہم نے بیہیویئر کوگنیٹیو تھراپی کی بات کی، ہم نے ایگزسٹینشلسٹ تھراپیز کی بات کی، ہم نے لوگو تھراپی کی بات کی، ہم نے گسٹال تھراپی کی بات کی. ہم نے بے شمار ڈفرینٹ موڈیلٹیز کو کور کرنے کی کوشش کی. ان میں سے کچھ موڈیلٹیز آئی ایم شیور آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کچھ موڈیلٹیز کے اراؤنڈ آپ کا ایکسپیرئنس جو ہے وہ ایسا رہا ہو جس کے آپ میں یہ ایک کیوریوسٹی پیدا ہوئی ہو کہ مجھے مزید پڑھنے کی ضرورت ہے، مجھے اور جاننے کی ضرورت ہے. تو آپ ضرور اور جاننے کی کوشش کیجیے گا. پھر ہم نے تھراپیز کے بعد ہم نے جو اپنا سفر تھا وہ کچھ ایسے ایریاز کی طرف بھی ہم لے کے گئے ان سیشنز کو جو بڑے نئے ایریاز ہیں، جن میں خاص طور پہ پاکستان میں ابھی بے شمار کام کرنے کی ضرورت ہے. فورینزک سائیکالوجی واز ون آف دوز ایریاز. سملرلی نیورو سائیکالوجی از اندر ایریا. اور یہ جو پیڈیاٹرک سائیکالوجی ہے جس کا ہم نے ذکر پچھلے لیکچر میں بھی کیا اور آج بھی کیا، دس ڈیفینیٹلی از اندر ایریا. یہ وہ ایریاز ہیں جن میں اسکائی از دا لمٹ، بے شمار کام کیا جا سکتا ہے. اور میری میسج جو ہے آپ کو ایز ینگ بڈنگ سائیکالوجسٹ وہ یہی ہے کہ اٹس این ایریا، اٹس اے فیلڈ جس میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، اینڈ بلیو می دیر از اے لاٹ آف اسکوپ ان دس ایریا. یہ جو پرانا وہ ایک دور ہوتا تھا کہ ہر آدمی آرمی میں جانا چاہتا تھا یا میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتا تھا یا سول سرونٹ بننا چاہتا تھا یا آرم فورسز میں جانا چاہتا تھا، اب تو بے شمار اور ایسے ایریاز آپ نے دیکھا ہے کھل گئے، جس میں کمپیوٹر سائنس بھی ہے اور مینجمنٹ بھی ہے اور سائیکالوجی بھی ہے.
Psychology, I being a clinical psychologist myself, I can assure you کہ اگر آپ سائیکالوجی کے فیلڈ میں آئیں تو سائیکالوجی از این ایریا جس میں ابھی بہت کام کی ضرورت ہے, بہت پوٹینشیل ہے. اٹس این انٹیپڈ ایریا. میں تو کہتا ہوں کہ اس ایریا میں اگلے 20 سالوں میں اتنا کام ہو سکتا ہے کہ یو ول بی امیزڈ. تو لہٰذا اٹس این ایریا جس میں آپ آ سکتے ہیں. تو میرے اپنے خیال میں یہ بڑا ایکسائٹنگ ایریا ہے. اور اس ایریا کی ایک اور جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس ایریا میں وین یو آر ورکنگ وتھ پیپل, آپ کو ایک عجیب سے ایک مینٹل لیول پہ ایک یہ بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے دیٹ یو آر ہیلپنگ پیپل, یو آر سارٹ آف برنگنگ, یو آر کیورنگ پیپل, یو آر فکسنگ پیپل, یو آر سارٹ آف ہیلنگ پیپل. آئی مین یہ ہیلنگ کا جو ایکسپیرئنس ہے یہ بڑا پاورفل ایکسپیرئنس ہے. اور اس پروسیس میں اٹس ناٹ اونلی دیٹ یو آر ہیلنگ ادر پیپل, اس پروسیس میں یو آر آلسو ہیلنگ یور اون سیلف. سو دیئرفور میں تو آپ کو یہی کہوں گا, میرے جو ڈپارٹنگ ورڈز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ میں سے وہ لوگ جو پرسو کرنا چاہتے ہیں سائیکالوجی کو, پلیز لک انٹو دیٹ. اینڈ ود دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو برنگ اٹ ٹو این اینڈ. اور خدا حافظ اینڈ بیسٹ آف لک.